پیچھے میں بیچ میں نا پالوں کا سالن پڑا ہوگا، اس کو بھی تھوڑا شوق ڈال کے مائکرو ویو میں چلا دیں اچھا اور دیکھیں اس کی روٹی کون تک پہنچی۔ اچھا رکی ہوئی تھی یہ جو بیچ میں بار بار مائک آن ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات غلط ٹچ ہو جاتا ہے، مائک کا دھیان رکھا کریں۔ اچھا جی، میں آپ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اسم کی معنی کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، اور وسعت بھی اسی کا نام۔ جو چار چیزیں اسم کے استعمال کے لیے ہمیں سیکھنا ہے، ان چار چیزوں میں سے ایک چیز وسعت ہے۔ وسعت کیپیسٹی کو کہتے ہیں، اور وسعت کا معنی ہے اسم کا نکرہ یا معرفہ ہونا۔ تو اس میں نکرہ انڈیفینیٹ اسم ہوتا ہے، اس میں معرفہ ڈیفینیٹ اسم ہوتا ہے، یعنی محدود اور لامحدود۔ اسے پراپر اور کامن ناؤن بھی آپ لوگ کہتے ہیں، مگر وہ کچھ اور ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو غلط ٹرم ہے پراپر ناؤن۔ یہ ڈیفینیٹ اسم، پراپر ناؤن کچھ اور ہے which I will tell you انشاءاللہ in a few seconds۔ ابھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اس میں نکرہ کی اقسام پڑھی ہیں، آپ نے زور زور سے شد و مد سے ناہید نے خفصہ نے کہا جی، تب آپ دونوں کل اس میں نکرہ کی اقسام ڈھونڈ کر لائیے گا گرامر سے، ٹھیک ہے؟ ڈھونڈیے گا ذرا۔ نہیں ہوتی تو ہے مگر ہمیں کبھی پڑھائی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، ہمیں پڑھائی کبھی نہیں گئی، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ درجات پر جا کر ہوتی ہیں۔ میں بھی ایون آپ کو اس میں نکرہ کی اقسام نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ بہت زیادہ کیا یہ جاتا ہے کہ اس میں معرفہ کی اقسام پڑھا دی جائے، اس میں معرفہ کی اقسام مخصوص ہیں، 7 قسمیں ہیں اس میں معرفہ کی، وہ پڑھا دی جاتی ہیں، اور اس میں نکرہ کا بنیادی اصول رکھا جاتا ہے، ہم بھی یہی کریں گے کہ اگر وہ معرفہ پر پورا نہیں اترتا تو نکرہ۔ سمجھ آئی آپ کو؟ نکرہ کی اقسام بہت زیادہ ہیں، جو پی ایچ ڈیز وغیرہ کرتے ہیں نا، پوسٹ پی ایچ ڈیز، پھر ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو اصول یہ رکھا جاتا ہے، اور آپ نے بھی اسی اصول کے تحت اردو گرامر پڑھی ہے، انگلش گرامر میں بھی آپ نے یہی پڑھا ہے، عربی میں بھی یہی اصول چلے گا۔ ہم معرفہ کی اقسام دیکھیں گے، اور معرفہ کی اقسام ہمارے سامنے ہوں گی، تو کسی بھی اسم کو نکرہ یا معرفہ جاننے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے اگر وہ اسم معرفہ کے ٹیبل پر پورا نہیں اتر رہا تو وہ نکرہ ہے۔ Is that clear to you people now؟ ہاں تو ضروری نہیں آپ نے سب کچھ پڑھا ہو اور آپ بھول گئے ہو، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک درجے پر ابھی آئے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آپ لوگ جو اب تشریف لائے ہیں تو باغ ہے جہاں ٹہلنے آئے ہیں، اب آپ پیچھے سے کیسے کنیکٹ فرمائیں گے؟ آئندہ کلاس میں لیٹ مت آئیے، پیر کی کلاس لیٹ نہ، آپ کی خاطر یہ کلاس پیر کو کی، ورنہ ہم نے اسے بدھ کو کرنا تھا۔ میں تو بات رہتی تھی 8:30 بجے، وہ آپ کا مسئلہ ہے بٹیا۔ میں اگر آپ کے گھروں میں اگر میرے کوئی 8-10 کلون ہوتے تو میں ہر کسی کے گھر ایک کلون بھیج دیتی، خاص طور پر زینب کی تو منڈیر پہ بٹھا دیتی میں اپنا کلون، کیونکہ اسے ہر وقت ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے پاس تو کوئی عائشہ بھی نہیں ہے، اسٹل شی از آلویز لیٹ۔ تو یہ جو ہے نا میرے بچوں آپ کو نہیں آئے گا۔ میں نے آپ کو گرامر کی کلاس شروع ہونے سے پہلے کہا تھا 2 چیزیں، چھٹی مت کرنا، لیٹ مت آنا، اسپیشلی کہا۔ اور آپ نے میڈم پچھلی دفعہ چھٹی کی اور آج آپ آدھی کلاس گزار کر رہے ہیں، پھر آپ کہتی ہیں ٹیچر میں بہت سیکھنا چاہتی ہوں، یہ رویہ بہت سیکھنے والا نہیں۔ میں آفٹر میرج میں نے اپنی یونیورسٹی جوائن کی ہے نا، ابھی تک ایک دن کے سوا میں کبھی لیٹ نہیں ہوں، الحمدللہ، کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ اگر آپ ریگولر نہیں ہیں اور پنکچوئل نہیں ہیں آپ نہیں سیکھ سکتے۔ ایک دن جو لیٹ ہوئی وہ بھی غلطی سے نہیں ہوئی، وہ میں کام کر رہی تھی اور وہ کام ضروری تھا، وہ میں نہ کرتی تو وہ پھر نہیں ہو پاتا، اور وہ میرے پاس آخری دن تھا، تو اس لیے پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں، آج لیٹ صحیح پر میں یہ کام کر کے جاؤں۔ تو دیکھو بچوں،
नॉन सीरियस बिहेवियर है, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो एक बंदा भी आएगा तो पढ़ा दूंगी, आपको नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए फिर टाइम कराइए कम से कम ग्रामर की क्लास में। ये तफसीर नहीं है कि आप जिस आयत से शुरू करेंगे वो कंप्लीट होगी, तफसीर की एक खूबी है ना, आपने पिछली 4 आयतें नहीं सुनी, आपने 5वीं आयत से सुना तो वो आयत तो समझ आ जाएगी ना, ग्रामर कैसे नहीं होगी, ग्रामर इज अ साइंस भैया, जहां से छूटेगी अगला पिछला कुछ समझ नहीं आएगा, ये कैसे हो गया, देखते रहेंगे फिर बैठ। तो बहरहाल जी इसमें मुआलिफा की अकसाम देखेंगे हम, क्यों देखेंगे इसमें मुआलिफा की, इसमें नकीरा की क्यों नहीं देखेंगे, कौन बताएगा? इसम मारफा की इसलिए देखेंगे कि इसकी मखदूद इकसाम है, हम्म। नकरा की नकीरा की बहुत ज्यादा वो फिर तो फिर नकीरा कैसे डिफाइन होगा, नकीरा की तो हम एग्जाम ही नहीं देख रहे जी, मारफा के टेबल पर पूरी नहीं उतरेगी उसे हम नकीरा मानते हैं, बहुत आसान, बहुत मशहूर किस्म है जी इसमें नकीरा की, सॉरी इसमें मारिफा की। अब हम देखते क्या जा रहे हैं, इसमें मारिफा की अकसाम, ठीक है, क्या देखेंगे आज हम, इसमें मारिफा की अकसाम। इसमें मारिफा की जो अकसाम है, पहली आपकी जानी पहचानी, अभी रिफत नाम भी ले रही थी, इसमें अलम, इसमें अलम झंडे से है जी, झंडा क्या होता है, हाँ किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर नाउन होता है जी ये, मैंने आपको कहा ना कि प्रॉपर नाउन अलग है और डेफिनेट नाउन अलग है, और अभी मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर नाउन क्या है। इसमें अलम, जैसे आप सबके नाम प्रॉपर नाउन है, किरण एक नाम है ना, आपका नाम हर किसी का तो नहीं होता, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। इसमें अलम, अलम पहचान को कहते हैं, अलामत को कहते हैं, वो नाम जो किसी के लिए पहचान हो, अलामत हो, वो नाम जो किसी के लिए पहचान हो, अलामत हो। तो आपका नाम आपकी पहचान है, सबके लिए पहचान है ना, मेरा नाम मेरी पहचान है, आपका नाम आपकी पहचान है, तो अलम अलामत, अलामत आप कहते हैं ना उर्दू में, अलम अलामत एक ही बात, पहचान। तो वो नाम जो आपकी पहचान हो, किसी भी बंदे की पहचान, किसी का खास नाम, जैसे ज़ैद, चीजों के भी नाम इस तरह के होते मसलन कुर्सी है सदारत, खास कुर्सी है जिस पर मिस्टर प्रेसिडेंट बैठेंगे, ग्रामर की किताब, कुरान, बुखारी, है तो किताब, मगर कैसी किताब है, एक खास किताब है ना, प्रॉपर नाम है। जगहों के नाम भी होते हैं, लाहौर, बांग्लादेश, सूडान, कोई भी नाम, तो वो सब क्या हो जाएंगे, इसमें अलम, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी खास शख्स या खास जगह या खास चीज का नाम, ये आप पढ़ चुके, ये मारफा के लिए पढ़ते हैं, ये आप पढ़ चुके, ठीक है। अच्छा उर्दू में भी एक्चुअल डेफिनेशन ऐसे ही है, वो सिखाने वालों को खुद उर्दू ग्रामर नहीं आती थी बेचारों को, मैंने आपको कहा ना उनको बना दिया जाता था उस्ताद जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी थी, तो फिर वो जितना उनको समझ आती थी वो करा देते। तो इसमें अलम जो है वो किसी खास शख्स का नाम, किसी खास जगह का नाम, किसी खास चीज का नाम होता, तो ये आ गया आपका इसमें अलम, क्या है ये, किसी खास जगह, किसी खास चीज या किसी खास शख्स का नाम, इसे क्या कहते हैं, अलम, इसमें अलम, यहां तक नोट फरमा लीजिए। और अलम किसको कहते हैं, पहचान, अलामत,
पहचान क्या कहा आपने? किसी चीज की पहचान। किसी चीज की पहचान, वो अलम का माना है। हाँ, अलम में क्या चीज आती है उसमें पहचान का कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको अलम का मतलब बताया, अलम कहते हैं अलामत या पहचान, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं करना दोनों चीजों को साथ साथ। होल्ड फॉर अ व्हाइल। हाँ जी, ये हो गया इसमें अलम, ठीक है। अच्छा, जब आप एक जुमला एक पैराग्राफ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मजमून हुआ करता था मेरा दोस्त, तो मेरा बेहतरीन दोस्त नदीम है, फॉर एग्जाम्पल। तो नदीम बहुत अच्छा बच्चा है, नदीम उस्तादों की इज्जत करता है, नदीम रोज सैर करता है। तो ये नदीम नदीम चलता रहेगा? नहीं, नहीं होगा। नहीं। क्या होगा? वो क्या है? इशारा, ज़मीन। इसमें जमीर। अब आप देखें कि आपको जो खुशफहमी है ना कि आपको उर्दू आती है, अब पता चला आपको उर्दू भी नहीं आती। इसमें इशारा नहीं है, इसमें जमीर है, प्रोनाउन। इंग्लिश में से प्रोनाउन कहते हैं। आपने ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी पढ़ा है? तो ये क्या है? प्रोनाउंस है। और उर्दू में इसमें जमीर इसको कहते हैं। क्या होता है? वो, उस, तुम, हम, मैं और हम, ठीक है? वो, तुम, मैं और हम। वो जमा यूज होता है ना मुजक्कर मुअन्नस वाहिद जमा सबके लिए उर्दू में। और तू, तुम, वैसे तुम ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, तू बड़ा ही हम खास करें तो हम कर लेते हैं, वैसे नॉर्मली तू कोई इस्तेमाल नहीं करता। और मैं वाहिद के लिए और हम जमा के लिए, है ना? तो अरबी में भी प्रोनाउंस इस्तेमाल होते। तो दूसरा जो इस्म आ जाता है, इससे मुआरिफा की पहचान में, सॉरी अक़साम में, वो इसमें जमीर, जमाइर है, इसमें जमीर, इसमें जमीर यानी कि प्रोनाउंस। प्रोनाउंस इसमें जमीर, सारे इसमें जमीर मुआरिफा है जी। उर्दू में तो आपको पता है, अरबी में हुआ होता है, किया होता है, वो फिर पढ़ेंगे। वो जो आपने कहा ना उस, ये प्रोनाउंस की किस्में होती हैं, ये प्रोनाउंस की किस्में होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो इसमें वो जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम प्रोनाउन नहीं पढ़ रहे, अभी हम इसमें मुआरिफा की अक़साम पढ़ रहे हैं। और इसमें मुआरिफा की एक किस्म है इसमें जमीर यानी कि प्रोनाउंस, ठीक है? तो इसे हम इंशाअल्लाह तफसीलन पढ़ेंगे जब वक्त आएगा तब। हम जब इसमें मुआरिफा की अक़साम पढ़ रहे हैं तो उसी की किस्म होनी चाहिए, क्या ख्याल है? तो जमीर किसको कहते हैं? ये वो इस्म होते हैं जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं जुमले में, तो इन्हें हम इसमें जमीर कहते हैं। हुआ, हुम वगैरह, ये इसमें जमीर। अच्छा, अब इसमें जमीर की मैंने कहा कि एक किस्म डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, यानी कि जिनके जरिए आप इशारा करते हैं। इशारे की कोई मिसाल बता सकते हैं? ये वो, उर्दू में ये और वो इशारे से भी होते ही दो हैं, दिस एंड दैट। और उर्दू में तो हो गया, अरबी में हाजा, जालिका भी। हाजा तो बहुत ज्यादा भी यूज करते हैं ना, शुरू में ही आ जाता है ना हाजल किताब, तो आपको इसलिए ये आसान लगता है।
یہ نوٹ فرمائیے. اشارہ کی قسمیں ہیں، اشارہ قریب، اشارہ بعید وغیرہ، مگر وہی بات ہے ہم اس میں اشارہ نہیں پڑھ رہے فی الحال. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس میں معرفہ اس میں معالفہ کی اقسام. تو اس میں معالفہ کی ایک قسم جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے. ڈیمونسٹریٹو پرونم انہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ. اب ایک قسم ہوتی ہے ایسے کہ سارے ویسے پروناؤن کی ہی شکلیں ہیں. ایک ہوتا ہے ریلیٹو پروناؤن، اس میں موصول نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے جی، دماغ کو استعمال فرمائیے، سب آپ کو آتا ہے. ریلیٹو پروناؤن ہے. انگلش میں آپ بے شک یاد نہ کریں، میں اس لیے لکھ رہی ہوں، بعض لوگوں کی انگلش اچھی ہوتی ہے تو انہیں انگلش کی گرامر کے نام آتے ہیں. اس میں موصول ریلیٹو پروناؤن جو اردو میں ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں آپ، جو یہ وہ کتاب ہے جو میں ڈھونڈ رہی تھی. آپ اس کو سمجھ لیجئے، میری طرف دیکھیے، بعد میں لکھیے گا، بھاگا تو نہیں جا رہا نا. اس میں موصول ایک ہی لفظ ہے اردو میں آپ کے پاس، جو دو جملوں کو ملا دیتا ہے اور صلہ کا کام کرتا ہے، یعنی کہ وصل سے ہے نا، دو جملوں کو باہم ملا کر ایک کر دیتا ہے. یہ وہ کتاب تھی جو میں ڈھونڈ رہی تھی، جسے بھی کرتے ہیں. یہ وہ لڑکا ہے جس کا میں ذکر کر رہی تھی. یہ وہ علاقہ ہے جسے میں نے بتایا تھا، وغیرہ. انگلش میں بھی ایک ہی لفظ آتا ہے، ہو، WHO، ہو، ہے نا. بعض صورتوں میں آپ ہوں بھی لگاتے ہیں. عربی میں بڑا معروف لفظ ہے جی، آپ کو آتا ہے، الذی، الذین. کیا کہتے ہیں اللہ؟ یا ایہا، اے وہ لوگو، آمنو، ایمان لانے والے. یہ اصل میں تو فعل ہے، ایمان لانے والے. یا ایہا، اے آمنو، وہ ایمان لانے والے، ان کو ملا دیا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. تو جملہ مکمل ہو گیا. کتنا پڑھا ہے آپ نے، ہے نا. آپ نے آیت پڑھی التی تطلع علی الافئدہ، التی تطلع علی الافئدہ. کس صورت کی آیت ہے، بتائے گا کوئی؟ مجھے یہ حمزہ کوئی صورت نہیں ہے. بارک اللہ فیک. التی آتا ہے، یہ الذی کا مؤنث ہے. الذی مذکر ہے اور التی مؤنث ہے. اچھا، تو نار مؤنث ہے نا، تو اس کے ساتھ التی آیا. وہ آگ جو سینوں پر چڑھ جائے. التی سے پہلے نارن ہے نا، نارن کا لفظ ہے نا. نار التی، وہ تو آیت ہے تو ہم وقف کر لیتے. اصل لفظ ہے نار التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو دلوں تک پہنچ جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، آمین. تو وہ نار کے لیے، نار کی بات ختم ہوئی اور دلوں کی کیفیت شروع ہوئی، تو دونوں کو ملانے کے لیے التی آیا. تو التی نے کیا کیا، دونوں کو ملا کر ایک جملہ بنا دیا. وہ آگ جو دلوں تک کو جھلسا دے، جس کی تاثیر دلوں کو بھی دہکا دے گی. تو التی کیا ہے، اس میں موصول. تو عربی میں اس میں موصول مذکر مؤنث واحد جمع ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر پڑھیں گے.
ابھی ہم وہ نہیں پڑھ رہے, ابھی تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اس میں معرفہ کی اقسام. اس سے معرفہ کی اقسام. تو اس میں معرفہ کی اقسام مشکل نہیں ہے, ٹیکنیکل ہے. ان کو یاد فرمائیے گا, پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس, 7 دن ہے, 7 قسمیں. ایک دن بھی لگائیں گے تو یاد ہو جائے گی, لیکن یاد کریں گے تو آگے چل پائیں گے. اس کا معاملہ میں اگین آپ سے عرض کر رہی ہوں, تفسیر والے نہ فرمائیے گا, اور اس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ ہم نہیں کام کریں گے تو آ جائے گا, نہیں آئے گا. اچھا جی, اس میں موصول کس کو کہتے ہیں؟ ایسے اسم کو جو 2 جملوں کو جوڑ کر ایک جملے میں بدلتا ہے. اور عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے الذی, التی وغیرہ. باقی اس کی پوری ٹیبل ہے, وہ اپنے وقت پر کریں. ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گیا؟ جسے نہیں آیا وہ بتائے. اور انہیں ایک جملے میں بدل دیتا ہے, اور ان کا درمیان باہمی ربط پیدا کرتا ہے. وصول سے ہے نا, موصول دونوں میں وصل پیدا کرتا ہے. 2 الگ الگ جملے ہیں, وہ آگ ہے, اور اگلا جملہ ہے دلوں کو جلانے والی ہے. اب ان 2 جملوں کو ملانا ہے, تو ملانے کے لیے التی آیا, تو 2 الگ الگ جملوں کو ملا دیتی ہے. وصل سے ہے موصول, ملا دینے والا چیز, ملا دینے والا لفظ. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ نوٹ بھی فرما لیا؟ ہاں. اب آپ دیکھیے کہ جو ہمارے اس میں نکرہ ہیں, کیا ہم انہیں کسی شکل میں معرفہ بنا سکتے ہیں؟ بتائیے. ال لگ جائے گا. یہ ہماری 5ویں قسم ہے, اسے کہتے ہیں معرف باللام. معرف باللام, جسے لام نے معرف بنا دیا. جیسے لفظ ہے کتاب. زینب نکرہ ہے یا معرفہ؟ جب میں نے جس سے نام لے کر پوچھا تو آپ سے خاموش کیوں نہیں رہا جاتا؟ اور نام بھی غلط ہی دیا آپ نے, جواب بھی غلط ہی دیا آپ نے. میں نے پوچھا کتاب نکرہ ہے یا معرفہ زینب؟ جلدی بتائیں, پورا دن نہیں ہے آپ کا جواب سننے کے لیے ہمارے پاس, اور یہ سوال سوچنے والا ویسے ہے بھی نہیں. آپ بتائیے حمیرہ, نکرہ ہے یا معرفہ؟ شاباش, نکرہ. اب آپ دیکھیں سب سے لیٹ آپ آتی ہیں, سب سے زیادہ غائب آپ رہتی ہیں. اس کو معرفہ جب بنانا ہوگا, ہم اس کی تنوین ختم کر دیں گے اور اس کے ساتھ ال ایڈ کر دیں گے. رائٹ, یہ معرفہ بن گیا. کس چیز نے اس کو معرفہ بنایا؟ ال نے. تو یہ معرف باللام ہوا, معرف باللام ہوا. ال نے اس کو معرفہ بنا دیا. یہ سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا جی, سمجھ آ گئی ہے تو اس کو کرائیے, آپ کروائیے. یہ کیا ہے؟ نام لکھا کیا ہوا ہے؟ کالامن لکھا ہے, قلم نہیں لکھا, وہ اردو میں ہوتا ہے. کالامن کیا ہے یہ, نکرہ یا معرفہ؟ اس کا معرف کیسے بنے گا؟ تنوین ختم کر کے تنوین ختم کر دی, لگا دیں گے, القلم. الکالامو, الکالامو. کرن آپ کروائیے, کیا لکھا ہے؟ میں نے پہلے یہ پڑھیے. لفظ کیا ہے؟ کرسیون. اب بتائیں نکرہ کے معرفہ, معرفہ کیسے بنے گا؟ وہ ہٹا دیں گے, کیا؟ ایک پیش تنوین کا ہٹا دیں گے, اور اور ال لگا دیں گے.
الکرسیو ہو جائے گا. تو اب کیا ہو گیا ہے یہ؟ کیسے معرفہ ہوا؟ ال نے کیا تو اسے کیا کہیں گے؟ معرف باللام. یہ ہو گیا معرف باللام. سمجھ آئی؟ چلیے آپ کیجئے. کیا ہے یہ؟ جدار جدارن، دیوار کو کہتے ہیں. نکرہ ہے یہ معرفہ؟ یہ نکرہ. بنائیں معرفہ. اس کی تنوین ہٹا دی اور ال لگا دی. تنوین تو نہیں ہٹے گی، ایک پیش ہٹے گا ایک پیش ٹھیک ہو. اور ال لگے گا تو یہ بن جائے گا الجدار. تو کسی نکرہ اسم کے ساتھ اگر تنوین لگا دی جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. اسے کہتے ہیں معرف باللام. کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے. دیکھیں ایک تو معرفہ نام وہ ہے جو اس میں علم ہے، جیسے کسی شخص کا ذاتی نام، جیسے زیدن تو زید ایک ہی ہوگا. جیسے میں کہتی ہوں عائشہ تو کلاس میں عائشہ ایک ہوگی، دو ہوں گی، سب تو عائشہ نہیں ہو سکتی. تو یہ اپنے آپ میں اسم علم ہے، یعنی وہ نام جو کسی ایک بندے کی علامت. لیکن بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں جو نکرہ ہوتے ہیں مگر ہم انہیں معرفہ کر سکتے ہیں. اس کی اور بھی شکلیں ہیں لیکن یہاں ہم ال والا دیکھ رہے ہیں. جیسے میں کہتی ہوں بنتو، بہت ساری بچیاں ہیں تو میں کہتی ہوں بنتن، تو یہ کیا ہے؟ نکرہ. اور اگر میں کہتی ہوں البنتو تو یہ اپنی اصل میں معرفہ نہیں ہے، ال نے کر دیا کسی خاص بچی کی بات کو. ولدن لڑکا، کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی بچہ. لیکن اگر میں نے اس کو ال دے دیا تو جیسے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پر ہوتا ہے نا، آپ کا بچہ، آپ کا بچہ، آپ کا بچہ، تو وہ الولد خاص بچہ، کسی ایک خاص کی بات ہو رہی. تو نکرہ کو معرفہ کس نے کیا؟ ال نے. تو یہ معرف باللام ہو. یہ جو معرف باللام ہے اس کا جو ال ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے حمزہ اور ایک ہے لام. رائٹ؟ حمزہ کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. پڑھا ہے نا آپ نے؟ پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ تجوید میں. حمزۃ الوصل، وصلی حمزہ لفظ پڑھا ہے؟ وصلی حمزہ تجوید میں پڑھا ہے. کیا کام کرتا ہے وصلی حمزہ؟ قاعدہ پڑھا ہے نا وصلی حمزہ کا، حمزہ اصلی، حمزہ وصلی. تجوید میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو پھر وصلی حمزہ کا لا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ نہ بتائیں. جی آپ بتائیں. آپ اس میں ملاتے ہیں. وہ اس میں موصول ملا تھا، ہر وصل ملانے کے لیے نہیں ہوتا. جی آپ نے قاعدے پڑھے ہیں نا؟ کیونکہ آپ آتی نہیں ہیں. آپ بتائیے نہیں. یہ لفظ کا حصہ ہے اصلی، اگر اس کو ہم بنا نہیں سکتے، جو دوسرا ہوتا ہے اس کو ہم وصلی جو ہوتا ہے اس کو ہم بنا بھی سکتے، پچھلے کے ساتھ گرا بھی نہیں سکتے، گرتا ہی ہے، ہاں جی سکنا نہیں ہے اس کے اندر. شاباش، بات صحیح ہے آپ کی، لیکن سکنا نہیں ہے، ہوگا. یہ رول ہے. الکتابو پڑھا ہے آپ نے؟ کہاں پڑھا ہے؟ سوری سمجھ گئی بیٹی، کیا کہا؟ ابھی ایگزامپل میں پڑھا. شاباش. اور قرآن کی سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں آ جاتا ہے الکتاب.
مگر ال کتابوں سے پہلے ذالکہ آتا ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گی حفصہ خاتون؟ کیسے پڑھتی ہیں آپ؟ الف لام میم ذالک الکتاب. ذالک الکتاب. تو الف کہاں گیا؟ حمزہ جو تھا وہ کہاں گیا؟ سوری الف نہیں، حمزہ کہاں گیا؟ یہ گر گیا. اور کیوں گرا؟ اب اس طرح مت بولے، اب جس سے پوچھ رہی اسے بولنے دے. حمزہ گر گیا نا، شاباش. کیوں گر گیا؟ یہی تو آپ نے تجوید میں پڑھا تھا. یہ حمزہ وصلی تھا. حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو ملا کر پڑھنے کی صورت میں ڈراپ کر دیا جاتا ہے، گر جاتا ہے. اور حمزہ اصلی جو ہے وہ ہمیشہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں گرتا. کیوں نہیں گرتا؟ کیونکہ وہ اصل نام کا حصہ ہوتا ہے. وہ اصل جو مادہ ہے اس کا حصہ ہوتا ہے. تو الکتابو حمزہ وصلی ہمیشہ ال کا ہی ہوتا ہے، یہ کسی اور چیز کا نہیں ہوتا. کسی نکرہ کو جب الف لام لگا کر معرفہ بنایا جاتا ہے تو جو ال لگتا ہے اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، جسے اردو میں وصلی حمزہ کہتے ہیں. تو حمزۃ الوصل جب پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو الف بن جاتا ہے. ہوتا وہ حمزۃ الوصل ہی ہے، لیکن بس وہ لکھا رہ جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، اور کاف لام سے جا کر مل جاتا ہے. تو ذالک الکتاب. اب جس کو سمجھ نہیں آیا وہ ہاتھ اٹھائے. یہ سمجھ آ گیا، بتاتے پڑھیں گے اور بتا دیجیے گا اس کو کیا کہیں گے. حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل اردو میں سے وصلی حمزہ کہتے. جسے سمجھ نہیں آیا وہ ہاتھ اٹھائے. نہیں اٹھانا نا، پھر آپ ایکسپلین کریں. آپ ایکسپلین کریں. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی جو نہیں، آپ سے میں 3 دفعہ پوچھ چکی ہوں، جسے سمجھ نہیں آیا وہ ہاتھ اٹھائے. تو پھر آپ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھتے. نہیں، میں سوال نکال رہی ہوں کہ مجھے جو چیز سمجھ میں آپ نکال لیے. الکلام. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کے ساتھ بی ایڈ کر دیں تو کیسے پڑھیں گے؟ بی القلم پڑھیں گے؟ نہیں. کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیے. بالقلم. بالقلم. تو یہ جو حمزہ تھا اس کا زبر ختم ہو گیا. حمزہ لکھنے میں رہ گیا، پڑھنے میں ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا؟ کیونکہ یہ حمزۃ الوصل تھا، الف لام کا حمزہ تھا، اور اس کا قانون ہے کہ اگر پچھلے لفظ کے ساتھ ملایا جائے گا تو حمزۃ الوصل پڑھا نہیں جائے گا. یہ سیم قانون ہے تجوید میں بھی، گرامر میں. اور وہی بات ہے، اس کا الف بھی گرا دیا جائے گا حمزہ کا. وہ حمزہ تو گرے گا اور الف کے ساتھ ہی ہوگا. الف کیسے گرے گا؟ وہ سوری الف نہیں ہو، زبر. زبر کی ختم ہو گیا. تو گرنا اور کس کا نام ہے؟ الف تو لکھا ہوا ہے. الف کے اوپر کوئی حرکت آئے گی تو حمزہ بن جائے گا، حرکت ختم ہو جائے گی تو الف ہو جائے گا. تو وہ لفظ تو لکھا ہوا ہے، حرف تو لکھا ہوا ہے، صرف حرکت ہی تو مٹائی گئی. الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے؟ الف اور حمزہ. الف خالی ہوتا ہے، الف حمزہ پر حرکت ہوتی ہے. جی، تو پھر آپ کے اس سوال کا کوئی لاجک بنا؟ یہ کنفیوژن ہے نا، یہ کھلنی چاہیے. دیکھیے الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے. اگر خالی ہے تو الف پر حرکت ہے تو حمزہ ہے. تو جب ہم کہتے ہیں حمزہ گرے گا تو حمزہ کی گرنے کا معنی حمزہ کا مٹنا نہیں ہوتا، لکھا ہوا تو وہ موجود ہے، اس کی حرکت ہی تو ختم ہو گئی. تو لہٰذا یہ دونوں ایک ہی باتیں. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی. آپ بہت سارے لفظ پڑھتے ہیں، بہت سارے لفظ پڑھتے ہیں. آپ کروائیے گا حمیرہ. کیا ہے یہ؟ القمر. اور اس کے ساتھ واو آ گیا. سورہ قمر میں چلتا ہے نا، تو کیسے پڑھیں گے؟ والقمر. تو یہ جو حمزہ ہے اس کا کیا کریں گے؟ گر جائے گا. گرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ الف بے بدل جائے گا، اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، اور واو سیدھا لام سے مل جائے گا، لکھا رہے گا الف، تو والقمر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کیجئے نا.
المؤمن. اور اس کے ساتھ اگر واو ایڈ ہو گیا تو حمزہ کی حرکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, حمزہ گر جائے گا. والمؤمن والمؤمن پڑھا جائے گا, الف حمزہ الوصل جو ہے وہ گر جائے گا, اس کی حرکت ختم ہو جائے گی, وہ الف میں بدل جائے گا. یہ کلیئر ہو گیا؟ تو حمزہ الوصل جو ہے جسے وصلی حمزہ کہتے ہیں, اور اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیچھے والا لفظ ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ حذف ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, اور اس کو پڑھا نہیں جاتا, یہ سب لکھا ہوا رہ جاتا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گیا؟ اچھا جی, آگے آگے چلیے پھر یہ پڑھیے. یہ کیا ہے, کون پڑھے گا؟ میں نے پوچھا کون پڑھے گا, یہ تو نہیں کہا پڑھیے. پڑھیے ہوئے الشمس, اور جب اس کے ساتھ واو آئے گا تو کیا ہوگا؟ والشمس, اور حمزہ گر جائے گا. لیکن لام کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ لام بھی تو تھا. ڈال دیتے, یہ لے آپ پڑھ لیں. لیکن وہ جزم ہے نا, تو جزم مٹا دیتے ہیں, آپ پڑھ لیں. والشمس پڑھا جاتا ہے کہیں پر؟ کبھی سنا نہیں؟ سنا نا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی سبب ہے نا, کوئی سبب ہے. اچھا, میرا آپ ہی بتاؤ بیٹے, کیا ہے یہ؟ الطالب. چلیے میں نے یہ موو کر دیا, آپ پڑھیے. والطالب, والطالب کیوں نہیں پڑھ رہی آپ؟ پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی. ہاں, پہلی بات یہ ہوئی کہ کچھ ایسے مقامات آتے ہیں جہاں ہم لام کو بھی نہیں پڑھتے. الف, حمزہ کا تو سمجھ آ گئی نا, پیچھے سے ملا تو حمزہ ڈراپ ہو گیا, لیکن لام بھی تو نہیں پڑھ رہے آپ. بالقلم کے ساتھ پڑھا تھا, سو رائٹ, شاباش. یہاں ہم لام نہیں پڑھ رہے, تو لام تعریف کیوں نہیں پڑھ رہے؟ لام تعریف تو ہے. اب آپ بتائیے جو آپ ڈنڈا کھڑا کر رہی تھی. وہاں پہ ہم شد یوز کر, یہ تو کوئی ریزن نہیں. شد تو مٹا دی میں نے, بغیر شد کے پڑھ لیجیے, پڑھ کے دکھائیے. میں نے مٹا دی نا, شد کا مسئلہ تھا, شد مٹا دی, تو آپ پڑھ لیں. ریموو کر دی شد. شد ایک علامت ہے, شد سبب نہیں ہوتا. سبب کو شارٹ فارم کرنے کے لیے علامت بنائی گئی ہے شد. شد کسی چیز کا سبب نہیں ہے, کسی سبب سے شد آتی ہے, شد کی سبب سے چینج نہیں آتی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ تجوید میں یہ پڑھ چکے جن کے ساتھ یوز ہوتا ہے وہ بتائیں. تو یہ کہ شمسی حروف جو ان سے پہلے الف لام لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. الف لام نہیں جی, صرف لام. لام, یہ کلیئر کر لیجئے, ہاں جی. یہ قمری اور شمسی حروف کا تعلق لام کے ساتھ ہے, حمزہ کے ساتھ نہیں ہے. حمزہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے, ڈزنٹ میٹر. ہمارے جو حروف ہیں, حروف ہجا, آپ کو تو الٹا لٹکانا چاہیے, کھڑا بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے حروف ہجا کی دو قسمیں ہیں پڑھنے کے اعتبار سے, قمری اور شمسی. شمی لکھ دیا. شمسی انہیں حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کہا جاتا ہے. علامت کے لیے نام ہے, علامت کے لیے نام ہے, معروف ہے نا, القمر, القمر اور الشمس, اسے علامت کے طور پر لیا گیا. ان کا سورج یا چاند سے کوئی تعلق نہیں ہے.
القمر میں آپ نے حمزہ اور لام دونوں کو پڑھا، اور الشمس میں حمزہ تو پڑھا لیکن آپ نے لام نہیں پڑھا، لام کو سکپ کر دی. تو لام تعریف کچھ حروف پر نہیں پڑھا جاتا، کچھ پر پڑھا جاتا. میں نے آپ کو تجوید میں بھی اس کا ایک شارٹ بتایا تھا، چونکہ آپ کو یاد نہیں ہوگا تو پوچھنے کا فائدہ کوئی نہیں. حق کا خوف عجب غم ہے، عجب غم ہے، یہ 14 حروف بنے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14. ہا قاف کاف حمزہ خا واو فا عین جیم با غین میم ہا اور یا. یہ وہ حروف ہیں جن سے پہلے لام پڑھا جاتا ہے. الحق، القاف، الکاف. خوف کو ایسے ہی آپ دیکھ لیں الخوف. تو 14 نکالے تو باقی 14 بچے. ان 14 حروف پر لام نہیں پڑھا جاتا. یہ حروف قمریہ ہیں اور جو باقی ہیں وہ حروف شمسیہ. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا کوئی مجموعہ نہیں جیسے ہے. آپ نے یہ حق کا خوف جس کو نہیں ہے تو وہ اس میں نہیں آتا. ہاں یہ یاد کرنے بات ہے. ہاں جی، حق کا خوف عجب غم ہے. یہ ایک سینٹنس یاد کر لیں، یہ 14 حروف پر مشتمل سینٹنس ہے. جو اس پر پورا نہیں اترتا وہ پھر حروف شمسیہ ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ال کے اندر 2 حرف ہیں حمزہ اور لام. حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور حمزۃ الوصل کا قاعدہ یہ ہے کہ جب پیچھے سے ملتا ہے لفظ اس کے ساتھ تو حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جاتا ہے. اور لام کو لام تعریف کہتے ہیں، اور لام تعریف 14 حروف ہجا پر پڑھا جاتا ہے اور 14 حروف ہجا پر نہیں پڑھا جاتا. 28 ہے نا، 14 پر پڑھا جاتا ہے، 14 پر نہیں پڑھا جاتا. جن 14 پر پڑھا جاتا ہے ان کا مجموعہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے. یاد کرنے کے لیے بس ایک سینٹنس بنایا ہے. اور جو اس میں نہیں آتے وہ 14 وہ ہیں جو حروف شمسیہ ہیں. کتنی دفعہ یہ حروف یاد کرنے کی کوشش کی نہیں ہوتے تھے. اب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب تو ایزی ہو گیا. یہ سمجھ آ گیا؟ کس کو آ گیا؟ چلیے یہ میں آپ سے سینٹنس بھی سنوں گی آپ کی سہولت کے لیے ہے، یہ کسی چیز کا حصہ نہیں ہے. حروف قمریہ، حروف شمسیہ آپ کو سمجھ آ گئے؟ تو آپ دیکھیے کہ مؤلف لام کے اندر کتنی ساری ڈسکشن آئی نا، ہے نا. اور آپ کی یہ دونوں باتیں حمزۃ الوصل اور لام تعریف آپ تجوید میں پڑھ چکے ہیں. اگر آپ دھیان سے پڑھتے تو آج آپ کو آتا. یہ لفظ معرف، معرف باللام. اس کے بعد جو چھٹا ٹائپ ہے اس کو صرف لکھ لیجئے. اس کو آپ نے ابھی نہیں سمجھنا، اپنے موقع پر سمجھیں گے. اس میں مضاف، اس میں مضاف ہوتا ہے کسی لفظ کا مضاف ہونا. جیسے ٹیچر کی کتاب، تو کتاب جو ہے وہ ٹیچر کا مضاف ہے. بلونگنگ، ہاں جی، اضافت آپ کہتے ہیں نا، کسی کا کی کے ساتھ کسی کے ساتھ جوڑنا. بس اتنا ہی بہت ہے. اس میں مضاف، اس کو صرف یاد رکھیے. اس کو جب ہم مرکبات پڑھیں گے تب اس کی تفصیل میں جائیں گے. جب مرکب اضافی پڑھیں گے نا تب دیکھیں گے. ٹیچر اس کا انگلش نام کیا ہوگا پھر؟ معرف باللام. معرف باللام کا انگلش نام بیسیکلی تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں دا نیم which is which starts نہیں which starts نہیں which made proper by the help of alif lam یا ال. تو وہ پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ عربی میں انگلش میں ہے ہی نہیں نا، تو اس کا کوئی انگلش نام نہیں. جیسے معرف باللام میں which name starts by alif. اچھا جی، اب ہماری 7ویں اور آخری قسم آ گئی. 7 قسمیں تھی نا. معرف بالندا،
عربی میں اسے معرف بن ندا لکھتے ہیں اور اردو میں اسے اس میں ندا لکھتے ہیں. ساتویں قسم کو معرف بن ندا، اس میں ندا. ٹھیک ہے. معرف بن ندا، اس میں ندا. اردو میں ہم عام طور پر اس میں ندا ہی کہتے ہیں. ندا کس کو کہتے ہیں؟ آواز دینے کو. آواز کو نہیں، آواز دینے کو. نادا آواز کو کہتے ہیں. اچھا، اس میں ندا ہاں جی کیا ہوتے ہیں اس میں ندا؟ اردو میں آپ اے استعمال کرتے ہیں، او اوے، ہے نا. تو عربی میں بھی کچھ اس میں ندا استعمال ہوتے ہیں. بہت کامن جو ہے وہ یا ہے. اور بھی ہیں، صرف ایک دیکھیں گے یا سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس میں ندا کی بھی باری آئی گی. تو وہ جب آئے گی تو اس کی تفصیل تب پڑھیں گے. ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ معرفہ کی اقسام. تو ہم ان کو لمٹ کے اندر ہی دیکھیں گے. تو یہ بھی معرف بنا دیتا ہے نا. دیکھیے لفظ ہے ولد، ولادن، اور اگر میں نے اس کو کر دیا یا کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا یا ولد، اے بچے. تو اب تو کسی ایک کو بلا رہی ہوں نا، سارے جہان کے بچوں کو تو نہیں بلاؤں گی. ٹھیک ہے. بنتن، بنتن بیٹی، کوئی بیٹی ہو سکتی ہے. لیکن جب میں نے اس کے اوپر یا واجب کیا تو یا بنت، اے بچی، اے بیٹی. یہ سارے رول جب ہم پڑھیں گے نا اس میں منادا، تو اس میں پھر پڑھیں گے. ابھی صرف یہ سمجھ لیجئے کہ معرف جو اسماء ہیں اس میں معرفہ ہیں، اس کی ایک قسم ہے معرف بن ندا، کہ وہ اصل میں نکرہ ہوتے ہیں مگر ندا کے لیے اسم آتا ہے، یعنی کہ جو حرف ہم ندا کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ معرفہ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس کو آپ عام دیکھیں کہ 10 بچے جا رہے ہیں اسکول میں، چھٹی ہوئی، 10 بچوں کا گروپ نکل رہا ہے، ایک بچہ جیومیٹری بھول گیا تو اب نام بھی نہیں آتا، تو آپ آواز دے گی نا، او بچے اور لڑکی اور بات سن، اور اس کو پتہ بھی لگ جائے گا. ہوتا ہے. تو وہ نام تو نہیں، اس کا نام تو نہیں ہے بچہ، لڑکی، لڑکا، لیکن وہ یا نے اوے نے کر دیا، اوے بچی، اوے بچی، اوے بچی، تو وہ ساتھ والی کی تینوں بلا دی. تو عام کو خاص کر دیا، پکار دے، ہے نا. اب آمنو تو کتنے ہی ہیں، ہے نا، ایمان والے. مگر جب اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو وہ گروپ خاص ہو جاتا ہے سارے انسانوں کے. تو اس طرح نکرہ کو ایک تو الف لام معرف کر دیتے ہیں، اور نکرہ کو اضافت بھی معرفہ کر دیتی ہے، مگر وہ موضوع ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، مرکبات میں پڑھیں گے. اور نکرہ کو ندا بھی معرف کر دیتی ہے. اس کی بھی تفصیل آئے گی یار. ابھی یہ بتائیے سمجھ آ گئی؟ اس میں مضاف کا آپ نے کچھ نہیں بتایا. جی میں نے نہیں بتایا، میں نے عرض کیا کہ جب ہم مرکبات پڑھیں گے، مرکب اضافی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اصل میں مرکب کا موضوع ہے، تو ابھی پھر یہ بڑا طویل ہو جائے جس کا یہ مقام نہیں. جب ہم مرکبات شروع کریں گے تب دیکھیں گے. ابھی صرف آپ کو اقسام پوری کرانا مقصود تھا. 7 اقسام ہے معرفہ کی. پہلی قسم ہے اسم علم، جو کسی کا پرسنل ناؤن ہوتا ہے. دوسری قسم ہے اسم ضمیر، جو پرسنل ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. تیسری قسم ہے اسم اشارہ،
جو کسی پرسن کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے سارے ہی اس میں اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. چوتھی قسم ہے اسم موصول جو جملوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے, وصل سے ہے, اور ان کو ہم معنی کر کے ایک جملہ بنا دیتا ہے. الذی, اللتی اس کی عام مثال ہے. الذی تو بہت پڑھا ہے, اللتی بھی پڑھا ہے, پر آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ الذی کا مؤنث ہے. الذی کی نسبت کم آیا ہے. الذی, الذین دونوں ہی اس میں موصول ہیں. اس کے بعد ہے جی معرف باللام, وہ نکیرہ اسم جسے الف لام لگا کر معرفہ کر دیا جائے, اور ال کے الف کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں اور ال کے لام کو لام تعریف کہتے ہیں. اگر پچھلا لفظ ملا کر پڑھا جا رہا ہو تو حمزۃ الوصل گر جاتا ہے اور لام پڑھا جاتا ہے, جبکہ حروف ہجا کے دو گروپس ہیں, حروف قمریہ, حروف شمسیہ. 14 حرف قمری ہیں, 14 حرف شمسی ہیں. قمری حروف میں لام تعریف پڑھا جاتا ہے اور شمسی حروف میں لام تعریف کبھی نہیں پڑھا جاتا. چھٹی قسم ہے اسم مضاف. اس کا معنی ہے کسی نام کی اضافت ہونا, مگر یہ ہم ابھی نہیں پڑھیں گے, اس کو جب ہم مرکبات پڑھیں گے, مرکب اضافی میں ہم اس کو پڑھیں گے. اور ساتویں قسم ہے معرف بن ندا. ٹھیک ہے, اس میں منادا, اس میں ندا, ہاں جی منادا اصل لفظ ہے, اردو میں اسے اس میں ندا بلکہ حرف ندا کہتے ہیں اردو میں, عربی میں یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, تو اردو میں تو یا استعمال نہیں ہوتا, اوے وغیرہ استعمال ہوتا ہے, اے لڑکے, او لڑکے وغیرہ یوز ہوتا ہے, لیکن عربی میں مخصوص الفاظ ہیں. ہم نے صرف ایک قسم کی ہے حرف ندا, اور بھی ہے. ہم نے صرف ایک بہت ہی معروف قسم استعمال کی ہے یا. تو جب کسی نکرہ اسم پر ندا کا اسم آتا ہے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے. جیسے ولدن سے یا ولد, بنتن سے یا بنت, زوجن سے یا زوج وغیرہ. اختن سے یا اخت, اخن سے یا اخ, یا اخی بھی ہو سکتا ہے, اے میرے بھائی, مرضی ہے آپ کی. تو جب یا وارد ہوا یا کوئی بھی حرف ندا اردو میں اور عربی میں اس میں منادا, ہاں عربی اس کو بالکل بھی حرف نہیں کہتی, اسم کہتی ہے, اسم ہے. اردو میں آپ نے اسے حرف ندا پڑھا. ٹھیک ہے, اسی لیے کلیئر کر رہی ہوں. تو جب کسی نکرہ اسم پر ندا کا اسم آتا ہے, ندا کے اسم کو عربی میں اس میں منادا کہتے ہیں. منادا. آتا ہے تو وہ معرف ہو جاتا ہے, معرفہ ہو جاتا ہے, تو اسی لیے اسے معرف بن ندا کہتے ہیں. جیسے الف لام سے جو معرفہ ہوا اسے معرف بن لام کہتے ہیں. یہ کس کو سمجھ آ گیا؟ آج کا مین ٹاپک یہی تھا. جو پہلا حصہ پڑھا وہ تو پچھلے سبق کا تھا جو ہم نے ریوائز کیا تھا. آج کا مین ٹاپک تھا اس سے معرفہ کی اقسام. ہم نے پہلی چیز یہ دیکھی کہ اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. یہ اس دفعہ کا نیا موضوع جو تھا میں وہ ریپیٹ کر رہی ہوں. اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں, اس میں جامد, اس میں مشتق, اس میں مصدر. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں مصدر وہ بنیادی الفاظ ہوتے ہیں جن سے سارے لفظ جاری ہوتے ہیں. اس میں مشتق وہ لفظ ہوتے ہیں جو مصدر سے بنتے ہیں, اور جامد وہ ہوتے ہیں جو نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. اور مصدر کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, بہت پڑھیں گے, لیکن فعل میں پڑھیں گے, اسم میں اس کا زیادہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تو مصدر سے واسطہ بہت پڑھنے والا ہے, پر ابھی اس میں تھوڑا سا وقت ہے انشاءاللہ. دوسری اسم کی جو اقسام ہیں وہ معنی کے لحاظ سے ہیں, اور وہ ہیں نکرہ اور معرفہ. یہیں سے ہمارا دوسرا موضوع اس کے ساتھ جوائن ہو گیا
जो हमने पिछली बार ज़ेरे बहस बात की थी कि किसी भी इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए 4 चीजें इस्म के बारे में जानना लाजम है, वरना फर्ज कहले है, वरना आप इस्म को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी जिन्स वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, उसका अदद है वो वाहिद है या जमा, उसके एराब है कि एराब किस हालत में है, रफ में है या नसब में है या जर में है, और उसकी वसत, वो नकिरा है या मुआरिफा। तो वसत कहते हैं किसी इस्म की कैपेसिटी को, और ये बहुत ही सही लफ्ज है। मैंने आपसे अर्ज किया कि जब आप कहते हैं लड़की तो पूरी दुनिया की औरतें उसमें आ जाती हैं, और जब आप कहते हैं वो लड़की तो एक लड़की रह जाती है। तो एक से लेकर अनगिनत तक की वसत है इस्म की। इसीलिए इसमें नकिरा और मुआरिफा 2 किस्में हैं वुसत में। तो वुसत से मुराद है इस्म का नकिरा होना या मुआरिफा होना। नकिरा को कहते हैं इनडेफिनेट नाउन और मुआरिफा होता है डेफिनेट नाउन। अगरचे इसको प्रॉपर नाउन भी कहते हैं पर वो दुरुस्त नहीं है, इसका तर्जुमा वो हमने फिर आगे देखा। मैंने आपसे अर्ज किया कि नकिरा की बेतहाशा अकसाम है, इसलिए आसान हल रखा गया है मुआरिफा की अकसाम का। मुआरिफा की 7 किस्में हैं, वो जान ली जाती हैं, और उसूल ये है कि जो मुआरिफा में फॉल नहीं करता वो नकिरा है। तो मुआरिफा की 7 किस्में फिर हमने देखी। पहली किस्म है इसमें अलम, जो किसी का जाती नाम हो, किसी चीज का, किसी जगह का, किसी बंदे का जाती नाम हो, वो इसमें अलम है। जैसे ज़ैद, कुरान, मदीना मुनव्वरा वगैरह। और उसके बाद हमने इसमें ज़मीर देखा जो इसमें अलम की जगह पर इस्तेमाल होता है, हुआ, हिया, आंता वगैरह, ये सब इसमें ज़मीर हैं, प्रोनाउंस हैं। उसके बाद हमने इसमें इशारा देखा, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होते हैं जो किसी के तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हाजा, तिलका, जालिका वगैरह। फिर इसमें मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन जो 2 जुमलों को आपस में मिलाकर एक जुमला बना देता है, इसमें मौसूल कहलाता है। जैसे अल्लजी, अल्लजीना, आपके आम जो है वो इसमें मौसूल है और बहुत इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है जी मुअर्रिफ बिल लाम। किसी नकिरा इस्म को मुआरिफा बनाने का आम तरीका यह है कि उसकी तनवीन को खत्म करके उसको अल दे दिया जाता है। तो जो अल है उसकी वजह से ये मुआरिफा हुआ, इसीलिए इसे मुअर्रिफ बिल लाम कहते हैं। अल का हमजा जो है वो तो हमजातुल वस्ल कहलाता है, और लाम जो है वो लामे तारीफ कहलाता है। हमजातुल वस्ल का कायदा है कि जब ये पिछले किसी लफ्ज से मिलकर पढ़ा जाता है तो हजफ हो जाता है। और लामे तारीफ जो है इसका ये उसूल है कि ये 14 हरूफ के साथ पढ़ा जाता है, 14 के साथ नहीं पढ़ा जाता। जिन 14 के साथ ये पढ़ा जाता है उन्हें हरूफ कमरिया या कमरी हरूफ, और जिन 14 के साथ ये नहीं पढ़ा जाता उन्हें हरूफ शमसिया या शमसी हरूफ कहते हैं। छठी किस्म इसमें मुजाफ है। इसका माना है किसी इजाफत का हिस्सा होना, मुरक्कब इजाफी में शामिल होना। मुरक्कब इजाफी क्या है, मुजाफ कब बनता है, ये हम मुरक्कब इजाफी के तहत पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ याद कर लीजिए कि ये एक किस्म है। और 7वीं किस्म है मुअर्रिफ बिन निदा, वो नकिरा इस्म जिसे इसमें मुनादा ने आकर मुअर्रिफ कर दिया, मुआरिफा बना दिया। कोई भी कॉमन जो इस्म है उस पर अगर आप या वारिद कर दें, जो हर्फ निदा है मशहूर, तो वो उसको मुआरिफ कर देगा। जैसे अल वलादू से या वलद, बिन्तु से या बिन्त वगैरह। बाकी जब हर्फ निदा आते हैं तो वो क्या असर पैदा करते हैं, वो क्या तब्दीली वारिद करते हैं, वो सारा मामला जो है वो हम कब देखेंगे, जब हम हर्फ निदा को पढ़ेंगे। ये किस किस को समझ आया, कोई कंफ्यूजन, कोई बात? अच्छा, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ और इसको हमेशा के लिए समझ लीजिए। ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है। तो हमने चूंकि ऑर्गेनाइज्ड इल्म बहुत कम लिया हुआ है तो हम लोगों को मुश्किल लगता है। जी जी प्लीज पूछिए। इसमें मुश्तक, ये मुझे समझ मश्तक होता है। मश्तक
मीम पे जबर। हाँ जी, इसकी क्या तारीफ बताई थी? ये क्या चीज होता है, ये नहीं समझ वो ऐसे अस्मा होते हैं जो मस्दर से निकले होते हैं। यानी इल्मुन मस्दर है और उससे लफ्ज निकला आलिमुन, तालीमुन, मालूमुन, मालूमातुन वगैरह। तो ये सारे जो लफ्ज मस्दर से बन रहे हैं ये अस्माए मुश्तका, मस्दर उससे। जी जी, असल चीज मस्दर है। मस्दर से बहुत सारे अल्फाज फूटते हैं, वो जितने भी फूटते हैं वो सब उसके अस्माए मुश्तक होते हैं। और जो जामिद है वो ना फूटते हैं ना फूटने देते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं। जैसे पहाड़ किससे बना है और पहाड़ से क्या बनता है? ये जामद है ना। तो इस तरह के होते हैं, अरबी में भी होते हैं पर बहुत रेयर हैं। और ये ज्यादा मौजूद बहस बनते ही नहीं है क्योंकि इनसे कुछ बनता ही नहीं है। जिससे कुछ नहीं बनता उसका क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। जामत ही बनेगा। तो जो बनते हैं और बनाते हैं, जैसे आप देखें चावलों से बहुत चीजें बनती हैं। तो चावलों की कितनी रेसिपीज है, खीर से लेकर खिचड़ी से लेकर बिरयानी की इतनी हजारों किस्में अब आ चुकी हैं कि हर रेसिपी अलग है ना। मजदर हो गए, उससे जो डिशेस बन रही है वो सारे मुश्तक हैं उसकी, है ना। तो आप देखें जैसे गंदम मस्तर अंग्रेजी जो बनता है। हाँ जी, गंदुम मजदर है और उससे जितनी आप आगे चीजें बनाते हैं वो सब उसकी मुश्तक है। हाँ, तो लाएं कोई एक चीज जिससे कुछ नहीं बनता। दरिया, सारी चीजें। आप देखें सिंघाड़े जो हैं, सिंघाड़े एडिबल है ना, लेकिन आप देखें सिंघाड़ों से क्या बनता है? कोई डिश जो सिंघाड़ों से आप बनाते हो, पाउडर ही बनता है। है ना, कुछ भी नहीं बनता ना। पाउडर ही बनता है। जामत है। ना वो किसी के साथ मिलते हैं और ना वो किसी के से कुछ बनाते हैं। तो जामिद है। सिंघाड़े सिंघाड़े होते हैं, बताने के लिए, खाने और दिखाने की चीज है। तो लिहाजा कुछ चीजें किसी चीज के साथ भी नहीं मिलती। तो जो नहीं मिलती वो जामत। वो अकेली ही रहती है। हाँ, उनका कुछ नहीं हो सकता। खीरा मिलता नहीं है पर खीरा दूसरी चीज सब कंबाइन हो जाता है, सलाद से दूध आप काफी कुछ बना लेते हैं। खैर ये तो वैसे ही हमने एक होमली टर्म बना ली। तो बहरहाल अल्फाज में कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं, अस्मा में कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो आगे किसी शक्ल में भी किसी तरह की दूसरी शक्ल अख्तियार नहीं करते और वो खुद ही बने होते हैं। वो किसी से, पहाड़ मैंने कहा ना, पहाड़ किससे बना है? उसकी कोई बुनियाद नहीं है, वो एक अलहदा लफ्ज ही है पहाड़। और पहाड़ से आगे क्या लफ्ज बनता है? कुछ भी नहीं। तो ये जामद है। जैसे पहाड़ खुद जामद है, उसका नाम भी जामद है। ना वो किसी से बना है और ना वो आगे बनाता है। लेकिन 99.99999 यानी कि बहुत ज्यादा अल्फाज और अस्मा वो हैं जो मस्दर और मुश्तक होते हैं। तो आम तौर पर मस्दर से ही अल्फाज निकलते हैं। जैसे कि काताबा मस्दर है, काफ्ताबा मस्दर है ना। तो इससे अब लफ्ज बना किताब, मकतूब, कातिब, कुतब, उक्तुब, ला तक्तुब। कतबा कतबा कतबू, वो पूरी गर्दान आ गई। यक्तुब, पूरी गर्दान आ गई। फिर वो गर्दानों की शक्लें आ गई। तो आप देखिए कितने ही लफ्ज बन जाते, सैकड़ों, बिला मुबालगा सैकड़ों वर्ड्स बन जाते हैं। तो काफ ताबा कुतुबुन जो था वो मस्दर था और उससे फिर जो सारे अल्फाज बने वो मुश्तक थे। टीचर इसमें रूट वर्ड भी कुछ मैटर कर? किसमें? जिनके रूट वर्ड हैं उनसे सारी चीज। रूट वर्ड तो अरबी में तो होते ही नहीं। अरबी में बगैर रूट के नहीं होता कुछ। लेकिन ये है कि कुछ अल्फाज जो है वो अल्फाज को जन्म नहीं देते। हाँ, तो वो फिर जो है अकेले ही रहते, तो उनको जामिद कहा जाता है। तो जामिद मौजूद बहस नहीं बनते, बस कहीं आ जाए तो बस मेंशन कर दिया जाता है कि ये जामिद है, बस। क्यों? उनकी बहस होनी नहीं है ना। वही बात है कि सिंगाड़े का क्या करो, उबाल के खा लो, और की करोगे? कोई कुछ नहीं सकता। असल उसी हाँ, अब आप चावल, आप कहते हैं आज क्या पकाएं, चावल पका लो, फिर होता है कौन से चावल? बिरयानी, कौन सी बिरयानी?
ہاں ہے نا, بالکل. وہاں سے سوال چلتے ہیں نا. تو اگر آپ کے پاس آئے ہیں سنگھاڑے تو کیا پکائیں, کیا کریں سنگھاڑوں کا, بھائی ابال لو, اور سنگھاڑوں کا کیا کرو گے, پوچھیں گے ہی نہیں. ہے نا. تو بس یہی بات ہے. تو جب آتے ہیں اسمائے مست. مصدر تو پھر بحث چھڑتی ہے, یہ مصدر ہے, اس سے کیا کیا نکلے گا, پھر اس سے بہت کچھ نکلتا ہے. اور یہ پورا علم ہے, اسے علم التصریف کہتے ہیں, علم الصرف, جو فعل کا آئے گا نا, وہ جب آئے گا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا. اسم تو آسان ہے, اسم تو حلوہ ہے. جی, کس کو سمجھ آ گئی آج کا موضوع؟ سب کو آ گئی؟ کوئی سوال؟ آپ سر تو ہلا رہی ہیں, ٹیچر سمجھ جواب تو آپ نے آ پھر گئی، کوئی نہیں لیکن دینا. اصل میٹر کرے گا جب ہم مثال لیں گے قرآن پھر جی بالکل ظاہری بات ہے, وہ تو ہوگا. ہاں جی بولے. ٹیچر آپ نے ایک بتایا تھا سمجھ آئی؟ کس کس کو آئی؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لے, میں ریپیٹ اس لیے آپ سے کر رہی ہوں. نہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, آپ کو یہ سمجھ ہی رہے گی. شرط یہ ہے کہ آج گھر جا کے اس کو دوبارہ پڑھیے, جو آپ نے اپنے نوٹس اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں ان کو دیکھیے, ان کا ٹیبل خوبصورت سا بنائیے, اس میں معرفہ کی اقسام, پھر اس میں جو 7 اقسام ہیں وہ لکھیے, ان کی موٹی موٹی ڈیفینیشن لکھیے, اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کام کیجئے, اور ایک جو نیٹ نوٹ بک رکھی ہے اس پر ضرور اپنے ٹیبلز بنائیں. میں نے تو گرامر میں سب سے زیادہ ٹیبلز کے ذریعے یاد رکھا, کیونکہ ہر وقت آپ پچھلا ریوائز نہیں کر سکتے, ٹائم نہیں ہوتا. تو ٹیبل از دا مین سورس آف ریویژن, کہ میں نے دیکھنا ہے, میں کام کر رہی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آ گیا, تو پیچھے گئے اور وہ ٹیبل نکالا اور اس میں دیکھ لیا. تو یہ بہت ایزیسٹ فارم ہے, لیکن اپنے لیے ٹیبلز بنائیں, اپنے ہاتھ سے لکھیں, انشاءاللہ یہ آپ کو بہت آسانی دے گا. ویسے آپ کو اس کی ہائی لائٹس وغیرہ جو ہیں اور اس کے ٹیبلز وغیرہ جو ہیں گروپ میں مل جائیں گے, لیکن میں آپ کو ہمیشہ یہ ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیں, آپ نے اپنی والدہ کو کھانا بناتے ہوئے برسوں دیکھا ہوگا, روٹی بناتے ہوئے, تو آپ نے جب روٹی بنائی تو بن گئی دیکھ دیکھ کر, نہیں نا, پہلی روٹی تیری میری بنی, پھر آہستہ آہستہ آیا. تو کوئی بھی کام تب تک نہیں آتا جب تک آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, پھر آپ نے ایک رف کاپی پہ لکھنا ہے اس میں معرفہ کی اقسام. اب 7 اقسام آپ سے پہلی دفعہ میں پوری نہیں ہوں گی, پھر اس کو دوبارہ یاد کریں, پھر لکھیں, پھر لکھیں, پھر لکھیں, 8-10 دفعہ میں جا کر آپ کی ساری پکی ہوں گی. اور ترتیب بھی, آرڈر بھی وہی رہنا چاہیے, کیونکہ یہ آرڈر سٹینڈرڈ آرڈر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر رہنے میں ہی زیادہ صحیح طریقہ ہے. تو یہ آپ 8-10 دفعہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا, اور پھر روزانہ آپ اس کو لکھیں لکھیں بہت اچھا ہے لکھیں کہ ہفتے لکھیں. بعد یہ پیریڈ ہے, ہاں, ڈیلی ریویژن کریں تو ڈیلی ریویژن کریں. اگر آپ نے 5 دن بھی ریوائز کر لیا نا تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو بھول جائے. اگر ڈیلی گرامر ہوتی پھر کھچڑی پک جائے. نہیں جی, گرامر ڈیلی ہونے والی چیز ہی نہیں ہے, بالکل. اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے, سورہ قریش, سورہ لہب, سورہ قریش اور سورہ لہب, اور چلیے ہمازہ ہی کر لیجئے. ان 3 صورتوں میں سے آپ نے اس سے معرفہ کی اقسام تلاش کرنی, چھوٹی چھوٹی سی 3 صورتیں ہیں, الگ الگ کیجئے گا. الگ الگ سے مراد یہ ہے کہ سورہ قریش لکھ کر سورہ قریش کا, پھر سورہ لہب لکھ کر سورہ لہب کا, سورہ ہمزہ لکھ کر سورہ ہمزہ کا, سورہ معون بھی کیجئے. 4 صورتیں ہیں, ایک ایک دن لگائیں گے آرام سے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جمعرات کو آپ نے یہ کام جمع کرانا ہے. پچھلا کام اچھا ہے, زیادہ تر لوگوں کا آدھے سے زیادہ چیک ہو گئی, 2 لوگوں کا رہ گیا, وہ چیک کر کے انشاءاللہ میں کل آپ کو دے دوں, ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. زیادہ تر لوگوں کا کام اچھا ہے, جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو کل پھر سب کا, آن لائن والے بھی ہیں جو فزیکل والے بھی ہیں, سب کا کام کل ایک بار ہی ڈسکس کریں گے.
چلیے جی، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔